آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات بند نہیں ہوئیں، آج بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لینے والے چاہیے۔ عمل وہی جو اس قابل ہو، جو اوپر چلا جائے، لکھا جائے، مقبول ہو جائے، ورنہ وہ عمل ہی نہیں ہے۔ اور بہت سے خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ عمل میں نے تو نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے کیا تھا۔ ایک آدمی کا نامہ اعمال کسی کو دیا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا اس نے 1,00,000 حج کیے، اس نے اتنی کروڑیں نمازیں پڑھیں، اس نے اتنی تلاوت کی، بے شمار اعمال کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا نامہ اعمال کے اندر۔ دیکھے گا اے اللہ میری عمر تو 70 سال کی، اس میں 1,00,000 حج لکھے ہوئے، میری تو عمر تھی، اگر میں رات دن بھی نمازیں پڑھتا تو اتنی نمازیں نہیں بننی تھی جتنی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ شاید کسی فرشتے نے بھول کر نامہ اعمال کسی اور کا مجھے دے دیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیرا ہی ہے۔ بندہ کہے گا میں نے یہ اعمال نہیں کیے، اللہ فرمائیں گے تو نے کیے ہیں۔ من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيئا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلا دیا اخلاص کے ساتھ، وہ ہدایت پر آ گیا، وہ جتنے اعمال کرے گا، پھر اس نے آگے کسی کو لگا دیا، وہ جتنے اعمال کرے گا، وہ اس نے آگے کسی کو لگا دیا، وہ جتنے اعمال کرے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جتنے لوگ اعمال کریں گے سب کا نامہ اعمال اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بندے ایسے ہوں گے جو کہیں گے اے اللہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے تو نے کیا ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہم سب سنتے رہتے ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، قافلوں کے ساتھ حج پر جایا کرتے تھے، ارادہ کیا حج پر جانے کا، ایک جگہ قافلہ ٹھہر گیا، ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت کے لیے دائیں بائیں ہو گیا، یہ بھی ایک طرف چلے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک کوڑا پڑا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے۔ ایک بوڑھی سی عورت آئی اور اس نے جلدی سے اس مردار جانور کے جو گوشت کے ٹکڑے کاٹے، اپنے تھیلے کے اندر رکھے اور جا کر چلتی بنی۔ دیکھیں یہ مردار لے کے جا رہی ہے، شاید کسی کو کھلائے گی، شور مچایا کہ یہ مردار ہے، حرام ہے، کسی کو کھلانا دینا۔ وہ جلدی جلدی گئی، ایک گھر کے اندر جا کر داخل ہو گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، یہ باہر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے اس بوڑھی عورت کو، اس نے ایک مردار کا گوشت کاٹا ہے اور لے کر آئی ہے، کوئی اس کو کھانا نہیں، یہ حرام ہے۔ اندر سے وہ عورت آئی کہ بھائی تو مسافر ہے، جا اللہ تیرا بھلا کرے، تو ہمیں کہاں جانتا ہے، ہم سید گھرانے کے افراد ہیں، ہم کئی دن سے فاقے سے ہیں، ہماری فاقے کے اندر یہ حالت ہو گئی ہے کہ حرام اور مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، جا میاں جا اپنا کام کر۔ اتنا دکھ ہوا، رونے لگ گئے، قافلے کے پاس گئے، میں نے حج پر نہیں جانا، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، حج پر نہیں جانا، اتنی نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد چھوڑتا ہے، نہیں میں نے نہیں جانا۔ سارا اپنا پیسہ لیا، اس کا غلہ خریدا، اس کے کپڑے خریدے، ساری چیزیں خرید کر اور جا کر اس عورت کے گھر میں جا کر دے آئے، اور خود وہیں ٹھہر گئے، قافلہ چلا گیا، پیسے جو حج کے تھے وہ سارے کے سارے ان کو دے دیے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ قافلہ واپس آیا، ان کو بڑی شرمندگی سی ہوئی، ندامت ہوئی کہ میں نے بھی ارادہ کیا تھا، کاش میں نے بھی حج کیا ہوتا۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر ایک تھیلی دی کہ فلاں وقت فلانی جگہ پر تو نے یہ تھیلی مجھے دی تھی، انہوں نے لے لی۔ دوسرا بندہ آیا، تم تو کہہ رہے تھے میں نے حج پر نہیں جانا، تم تو مینا کے اندر موجود تھے۔ دوسرا آیا، تم تو کہہ رہے تھے میں نے حج پر نہیں جانا، تم مجھے خود عرفات کے اندر ملے ہو، اور تم تو کہہ رہے تھے میں نے حج پر نہیں جانا، میں نے تمہیں طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم تو کہہ رہے تھے میں نے حج پر نہیں جانا، میں نے تجھے روزہ اقدس کے سامنے دیکھا ہے۔ یہ بڑے حیران کہ یہ سارے مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میں تو یہاں پڑا ہوں، میں تو گیا ہی نہیں۔ اور ایک نے آ کر وہ تھیلی بھی دے دی۔ اور رات کو خواب میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا
کہ تو نے میری اولاد کے ساتھ احسان کیا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک نے تیری صورت کا فرشتہ بنا دیا، قیامت تک تیری طرف سے حج کرے گا۔ اور ہم کتنے گواہ لے کر آئیں کہ تو نے حج کیا ہے، تو کہتا میں نے کیا ہی نہیں۔ ہم کتنے گواہ پیش کریں کہ تو نے کیا ہے حج؟ ایک ہی بات آج کی مجلس میں ہم نے یاد رکھنی ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ہم کرتے ہیں، ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ کام شمار میں نہیں آتا۔ جیسا کہ ابو الحسن خرقانی نے محمود غزنوی سے یہ آیت شریفہ پڑھ کر سنائی، اس نے بھی قرآن پڑھا تھا، سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، لیکن حقیقتاً یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ وہ تھیلی پکڑ کر میں نے اوپر دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ معاملہ کرنے والا گھاٹے میں نہیں رہتا، یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد درود شریف پڑھا، بیٹھ کر پھر اس تھیلی کو کھولا، میں نے 600 درہم دیے تھے، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، جب اس کو کھولا تو اس میں 600 دینار تھے، سونے کا سکہ، وہ اس کے اندر تھے، اور اس کے اندر تھا کہ من عاملنا ربیحا۔ اور پھر میں جب سویا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا کہ اے ربی کتنے گواہ لائیں کہ تم نے حج کیا ہے، ٹھیک ہے تم اپنی طرف سے تم کہتے ہو نہیں کیا، لیکن تم نے حج کیا ہے، اور میں نے جب تم نے میری اولاد کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو میں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے تیری شکل کا فرشتہ بنا دیا جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ من عاملنا ربیحا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کرے، اللہ کے ساتھ تجارت کرے، معاملہ کرے، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔